میں آپ کو رکھنا چاہتا ہے، آئیے اس سے آزادی حاصل کرے۔ جو دین غریب نواز لے کے آئے تھے، جو دین امام حسین کے خون کے بعد، قربانی کے بعد محفوظ رہا، آئیے اس دین کو فالو کرے۔ اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، یہ بتائیں اگر اللہ آپ کو مومن کہہ دے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی بھائی؟ ہاں بولے بھائی۔ سلطان پور کی زمین بڑی اچھی ہے، پرتاپ گڑھ ضلع کے مقابلے میں یہ زمین جو ہے عقیدے کے اعتبار سے بڑی مضبوط ہے، بڑی مضبوط ہے۔ خورشید بھائی ادھر پہنائیے گا، نا تو میں اس مزاج کا ہوں نہیں، ادھر 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 میری بات مانو، کوئی سید زادے ہو تو انہیں پہنا دے میری طرف سے، نا مجھے رہنے میرا مزاج نہیں۔ مولانا سعید بھائی قسم معافی چاہتا ہوں، باس پاک کر رہا ہوں۔ پہن لے ماشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ خوش ہو جائیں جب اللہ آپ کو مومن کہہ دے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن آپ کو مومن کہہ دے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن اتنے میں بات بنی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم مومن ہو اور واقعی ہو تو ایک کام اور کرو۔ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے بھی رہو۔ ہم نہیں ڈرتے، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اگر ڈرتے تو جھوٹ نہ بولتے، گالیاں دیتے ہیں بہن بیٹیوں کو، اگر ڈرتے تو گالیاں نہ دیتے۔ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے بھی رہو۔ اگر تم مومن ہو تو ڈرتے بھی رہو۔ آوارگی نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی، حرام خوری، نشہ خوری نہیں چلے گی۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ نے کیا الٹیمیٹم دیا معلوم ہے؟ اگر تم مومن ہو اور مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک بات اور یاد رکھ لو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ سچے کسے کہتے ہیں؟ سنسد جی کو، بدھائک جی کو؟ ہاں، جہاں جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر بورڈ لگا ہے سچ بولو۔ ہاں، سچے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء کو سچا کہتے ہیں، اللہ کے سچے غلاموں کو سچا کہتے ہیں، اللہ کے فقیروں کو سچا کہا جاتا ہے۔ میری گفتگو ہے اس حوالے سے کہ 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیں، لگائیں نعرہ لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث اعظم۔ 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک اگر کوئی سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کی جماعت سچی ہے۔ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھیے، کوئی بات نہ کیجیے گا آپ لوگ، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے تھوڑی سی بات کروں۔ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کے دوست کو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء۔ اولیاء ولی کہتے ہیں، ولی کی جمع اولیاء ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے فقیروں کو، مستانوں کو، اس کے مقرب بندوں کو ولی کہا جاتا ہے۔ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں ولی، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 27۔ علامہ شیخ الاسلام قمر احمد سیوالوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اولیاء کی 27 پوسٹ ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 27۔ ان کی 27 کرسی ہوتی ہے۔ کیسے کیسے ہوتی ہے؟ ایک دو باتیں بتا دوں اور توجہ کے ساتھ سماعت کریں انشاءاللہ، ان کی باتیں سماعت کریں اولیاء کرام کی۔ ایک شخص پہلے آگ پانی مٹی ہوا سے بنتا ہے، اسے انسان بننے کی توفیق ملتی ہے، پھر وہی انسان بیٹھے بیٹھے بھائی بیٹھے سکون سے بیٹھ جائیں، اب یہ ویسے بہت ہیں آپ سب کے، میری باتیں سنیں۔ یہی انسان جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے نا تو پھر وہ مومن بنتا ہے، اس کا دل مسلمان بنتا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پھر یہی مومن جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے تو لوگ اسے مسلمان کہنے لگتے ہیں۔ پہلے انسان کہا گیا، پھر اسے مومن کہا گیا، پھر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تو مسلمان کہا گیا، پھر یہ اور پرہیزگار ہوا تو اسے متقی کہا گیا، تقوی والا انسان ہے۔ پھر اس میں بھی اس نے بڑی محنت کی تقوی میں، تو پھر یہ صالحین کے زمرے میں آیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت نیک صالح بزرگ ہیں، صالحین کی صف میں شامل ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس پر کرم کیا تو اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔
یعنی وہ اللہ کا ولی بن گیا. جب ولی بنتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس میں اگر وہ محنت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی تجلی، اپنی لائٹ اس پر ڈالتا ہے. اللہ کی روشنی، اللہ کا نور جسے کہتے ہیں نور خدا، جب اس عظیم الشان بندے پر وہ نور پڑتا ہے نا، اگر وہ بکھر جاتا ہے تو پھر مرزوب بن جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر وہ لائٹ اس پر پڑے بکھر جائے تو مرزوب بن جاتا ہے، اور اگر وہی روشنی اس کے دل کے اندر سما جاتی ہے، وہ سنبھل جاتا ہے، تو پھر وہ سالک بن جاتا ہے. جب وہ سالک بن گیا تو اس کے اوپر کی پوسٹ ہو گئی اور آگے ابرار، اوتاد، ابدال، یہ آگے کی پوسٹ نکل گئی نبی و رسولوں تک، جو 27 پوسٹ ہوتی ہے اولیاء کی. کتنی؟ ابھی یہاں کی بات کرتا ہوں. اللہ نے نور اپنا ڈالا، ایک مرزوب بنا، ایک سالک. کبھی نام سنا ہے کسی مرزوب بزرگ کا؟ بولو بھائی. کسی مرزوب کو دیکھا ہے؟ اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، بے لباس ہوتا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسے مرزوب لوگ کہتے ہیں. اگر اس کی شرعی علامت ظاہر ہو جائے تو اسے مرزوب کہتے ہیں. یہ اہل دل بتاتے ہیں. ایک شہر میں ایک مرزوب ہوتا ہے، اسی شہر میں ایک سالک ہوتا ہے. جیسے سنسد، کوئلہ منتری ہیں، یہ بجلی وبھاگ ان کے انڈر میں ہے. ایسے ہی شہر میں ایک مرزوب بزرگ ہوتا ہے جو شہر کا نظام باذن اللہ سنبھالتا ہے. تو اس پتہ کیسے چلے کہ اس شہر میں کوئی مرزوب رہتا ہے، اس شہر کا مالک اس وقت مرزوب ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ بتاؤں آپ کو. جب شہر میں افراتفری بہت مچتی ہے، جب شہر میں آگ لگ جاتی ہے، گاڑیاں ٹکراتی ہیں، لوگ لڑائی پہ آمادہ ہوتے ہیں، کرفیو لگتے ہیں، گھر گرتے ہیں، جلائے جاتے ہیں گھر، تو یقین کر لو کہ اس شہر میں کوئی جلالی بزرگ آیا ہے جسے مرزوب کہتے ہیں. اور اگر شہر کا ماحول سائلنٹ ہو، نہ کوئی لڑائی، نہ دنگا، نہ فساد، نہ گھر، نہ آتش زدگی، کچھ بھی نہ ہو، تو یقین کر لو کہ اس شہر کا مالک کوئی سالک آیا. سمجھ گئے؟ سالک ٹھنڈے دماغ والے بزرگ کو کہتے ہیں، اور مرزوب، کچھ سمجھا؟ تھوڑی سی تمہید لمبی ہو گئی. مرزوب گرم طبیعت کا ہوتا ہے، جلال بہت ہوتا ہے اس کو. ایک تھوڑی سی بات بتاتا ہوں. یہ دلی کی زمین ہے، وہاں حالات بڑے نارمل تھے. ایک بادشاہ نے ایک ولی کو بلایا، بولی ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ دلی کی حکومت کس کے انڈر میں ہے؟ کہا ایک سالک آیا ہوا ہے. کون آیا ہے؟ یہ پوسٹ ہوتی ہے، ایک سالک آیا ہوا ہے. بولے پھر؟ بولے وہی شہر چلاتا ہے، بہت نرم طبیعت کا ہے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہا آپ مل نہیں سکتے، ایک راز ہے، سالک اپنے راز کو ظاہر نہیں کر پائے گا. کہا تم بتا دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ کسی کو بتانا نہیں. کہا ٹھیک ہے، میں اکیلے اس سے ملوں گا. کہا وہی سالک فلاں ایریے میں دلی میں، مثال کے طور بلجیت نگر میں، نبی کریم پہاڑ گنج پولیس چوکی کے پاس، وہی جو سالک بزرگ ہے وہ خربوزہ بیچتا ہے. کیا بیچتا ہے؟ خربوزہ. اتنی بڑی پوسٹ ہے اور بیچ رہا ہے خربوزہ. بادشاہ نے حلیہ بدلا اور اس کے قریب گیا. جانے کے بعد سمجھ گیا کہ یہی وہ اللہ کا دوست ہے جو سالک پوسٹ پر ہے اور خربوزہ بیچ رہا ہے. بادشاہ نے جانے کے بعد کہا کہ بھائی خربوزہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ مثال کے طور پر 2 روپے کا ایک ہے، ایک دینا. اس نے کاٹ کے دیا. اس نے جیسے ہی ایک لقمہ منہ میں رکھا، پھینک دیا خربوزہ. اس نے کہا یہ کوئی خربوزہ میٹھا ہے؟ یہ تو پانی سے بھرا ہوا ہے، کتنا سڑا ہوا، دوسرا لاؤ. سالک نرم طبیعت کا تھا، دکاندار وہ بزرگ. اس نے دوسرا خربوزہ کاٹا، اس نے اٹھے اسے بھی پھینک دیا. تیسرا کاٹا، اسے پھینک دیا. چوتھا کاٹا، اسے پھینک دیا. 5واں خربوزہ اس نے کہا ہاں یہ کچھ میٹھا ہے، اسے ہم کھا لیتے ہیں. بادشاہ نے چپکے سے وہ خربوزہ کھایا اور کہا کتنے پیسے ہوئے؟ خربوزہ کتنا تھا؟ اونچی آواز میں 5. اور کھایا کتنا تھا؟ 4 کو پھینک دیا تھا. جیسے اس نے کہا کہ کتنے پیسے ہوئے، تو سالک بزرگ نے کہا 5 سے کتنے ہوئے؟ 10 روپے ہوئے. سالک بزرگ نے کہا کہ 10 روپے ہوئے. 10 روپے. تو بادشاہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا شرم نہیں آتی، حرام کے پیسے لیتے ہو؟ وہ ٹرائی کر رہا تھا، لیکن اس پر گرمی کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں. سالک ٹھنڈے دماغ کا ہوتا ہے. بولے بھائی جو آپ کی مرضی دو. کہا ایک خربوزہ کھایا ہے اور 2 روپے رکھ لو. کہا کوئی بات نہیں، 2 روپے رکھ لیا اور وہ بادشاہ چلا آیا. کچھ دنوں کے بعد دلی کی فضا خراب ہو گئی.
کہیں کرفیو، کہیں مار پیٹ، کہیں دنگا، کہیں بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بڑے حالات خراب. پھر اسی بادشاہ نے اس اللہ کے ولی کو بلایا، کہا یار یہ بتاؤ کہ دلی کی فضا بڑی خراب ہے، اب یہاں کون آیا ہے؟ تو اس نے کہا اب یہاں کی بادشاہت ایک مرزوب کے ہاتھ میں، اور مرزوب گرم طبیعت کا ہوتا ہے. بولے وہ کدھر رہتا ہے؟ بولے یار نہ ملو اس سے ورنہ بکھیڑا ہو جائے گا. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. چپکے سے کسی کو بتاؤ نہیں. کیا کرتا ہے؟ بولے وہ شربت بیچتا ہے. ایک مجذوب، اللہ کو دیکھنے والا، اللہ کے نور سے استفادہ کرنے والا، ایک ٹھیلے پہ شربت بیچتا ہے. اللہ اکبر. معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے ایڈریس لیا، چلا گیا، دیکھا تو واقعی ایک بزرگ، ایک مجذوب بزرگ کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور شربت بیچ رہے تھے. اس نے کہا بھائی کتنے کا ہے؟ کہا 1 روپے گلاس ہے. جیسے اس نے کہا 1 گلاس دیجئے، جیسے اس نے شربت بنا کے اسے دیا نا، بادشاہ نے گلاس کا شربت پھینک دیا. کہا یہ کوئی شربت ہے؟ اس میں تو نہ نیمبو ہے نہ اس میں چینی ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ مرزوب نے گھور کر کے اسے دیکھا، اسے گھور کے دیکھا، دوسرا شربت بنا کے اسے دیا، پھر اس نے اسے پیا، پھر پھینک دیا. کہا یہ کوئی شربت ہے؟ تم حرام کام کرتے ہو، لوٹتے ہو پبلک کو، اس پہ تو پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مرزوب گھوم کر کے اس نے 2 تماچا مارا بادشاہ کو. کہا بے وقوف، مجھے کیا خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے؟ سبحان اللہ. ہاتھ اٹھائے پہلے. سبحان اللہ. کیا سمجھا آپ نے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، یا یوں کہہ دو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولے. بولے مجھے کیا خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے؟ سن، جس نے تجھے یہاں پر بھیجا ہے نا، اس کی بھی ناپ دوں گا اور تیری بھی ناپ دوں گا. اس سے کہنا سنبھل کے رہے، اللہ کے راز کو ظاہر نہ ہونے دے، ورنہ باغی ہونے کا اس پر الزام لگ جائے گا. اور تو پیسے دے اور نکل لے یہاں سے. تیرے ذمے جو کام ہے وہ کام کر. سمجھے کسی کے امتحانات کو لینے کی اتھارٹی تجھے نہیں ہے، ورنہ تجھے پتا نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، کیا بات، ارادت ہو تو دیکھ ان میں. تجھے کیا پتا یہ پھٹے ہوئے لباس میں ٹہلنے والے کون ہیں؟ ارے پورا اسلام سمیٹے ہوئے گھومتے رہتے ہیں. یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. سبحان اللہ. یہ جانتے کتنا ہے، ان کی محنتیں کتنی زیادہ ہیں. ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ چادریں چڑھی رہتی ہیں ہر وقت، لائٹنگ سرکار میرا سگے شہید بابا پہ. قربانیاں کتنی ہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ بنتے کیسے اللہ کے دوست ہیں؟ بڑی قربانیاں دینی پڑتی. حضور غوث پاک اولیاء کے سردار ہیں. سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. کاش آپ زور سے سبحان اللہ کہتے. سبحان اللہ. سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. 20-20 لاکھ روپے کی جوتی آج سے 900 سال پہلے وہ پہن کے نکلتے تھے مغرب بعد، اور 1 گھنٹے کے اندر کسی غریب کے ہاں اسے دے دیتے تھے، اور پھر ننگے پاؤں بابو شیخ میں واپس آ جاتے تھے. سبحان اللہ. اتنی بڑی دولت کے مالک تھے، لیکن معلوم ہے محنت کتنی کرتے تھے؟ 25 سال تک. آپ خود فرماتے ہیں سیدنا شیخ کہ میں نے پورے سال پانی نہیں پیا. میں نے وہ زمین دیکھی ہے، حافظ سلمان صاحب نے دیکھی ہے، اور نور الدین بھائی نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ میرے بھائی نے بھی دیکھی ہے. آپ بھی چلیں گے انشاءاللہ مدائن کے قریب میں. 25 سال تک غوث پاک فرماتے ہیں پورے سال میں صرف پانی پی کے رہتا تھا، اور پھر 1 سال کے بعد اگر مجھے روٹی کا 1 ٹکڑا ملتا یا درخت کی 1 پتی ملتی کھانے کے لیے، تو پورے سال مجھے پانی نہیں ملتا تھا. لیکن اس کے بعد 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں، 4 بیویاں. لیکن عمل دیکھیں آپ، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی غوث اعظم نے. ہم عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. عشاء کے وضو سے عشاء کی نہیں پڑھ پا رہے. سمجھ رہے؟ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 25 سال تک فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی، اور 15 سال تک ایک کھوٹی پر ہاتھ بند کیسی یوں کھڑے ہوتے تھے اور ایک پیر پہ کھڑے ہوتے تھے، اور 15 سال تک پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ہم تو قرآن رمضان میں بھی نہیں دیکھتے ہیں. اللہ کے ولی بن جائیں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ایک صاحب 2 رکعت نماز پڑھ کے جمعہ کو بھاگ جاتے ہو. تو بولے کیا کرو، ہومیوپیتھک کی دوا جو ہے نا، وہ جب 2 دن اثر کرتی ہے تو یہ 2 رکعت نماز 1 ہفتے تک نہیں اثر کرے گی. اس 2 رکعت کو وہ ہومیوپیتھک کی دوا سے جوڑتا ہے. کیسا جاہل انسان ہے. اللہ معاف فرمائے. محنتیں لگتی ہیں. یہاں پر معلوم ہے شاعر نے کیا کہا کہ کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے. بڑی قربانیاں ان کی ہوتی ہیں. آئیے میں ایک بات بتاتا ہوں. آپ اور ہم کہیں نہیں گئے،
ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوا. ایک بزرگ ہیں ایران میں جن کا نام ہے بایزید بستامی. کاش ان کا نام سن کے آپ سبحان اللہ کہتے. سبحان اللہ. معلوم ہے کون بزرگ ہیں؟ ان کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ان کا نام جس کو یاد رہے گا وہ دوزخ میں کبھی نہیں جلے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اندھی نہیں ہے, وہ دوزخ میں کبھی نہیں جلے گا. نام لیکن کیا ہے بتا دوں؟ ہاں دلہ کے بولے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ اس کا ثواب اہل فلسطین کی روح کو نظر فرمائے. پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں. سرکار مدار اعظم مکن پور شریف کے پیر کامل ہے شیخ جنید بغدادی غوث اعظم کے پردادا کے دادا نے کہا جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے ویسے اولیاء میں بایزید بستامی کا مقام ہے. سبحان اللہ. جب میں ان کے روزے پر گیا, کئی مرتبہ گیا ہوں نا, معلوم ہے ان کی مزار شریف پر ایرانی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جوتے پہن کے. مزار شریف کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کی مزار شریف پر. کتنے صابر بزرگ ہیں. نام میں کتنا اثر ہے. جس کو ان کا نام یاد رہے گا کبھی دوزخ میں نہیں جلے گا. لیکن ان کا نام کیا ہے بتاؤں؟ تیفور. کیا نام ہے؟ پھر سے بولو, پھر سے بولو اونچی آواز میں. تیفور. تو یہ فے واو رے تیفور. ان کے ابو کا نام تھا عیسیٰ. یہ ان پیدا ہوئے تھے ملک شام میں جسے آپ سیریا بھی کہتے ہیں, جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں. تو ان کا نام ہوا تیفور بن عیسیٰ شامی. ملک شام کے عیسیٰ کے بیٹے تیفور. تیفور بن عیسیٰ شامی. یہ نام یاد رکھیں آپ, تیفور بن عیسیٰ. کیا نام؟ یہی نام ہے, یہی نام ہے. جس کو یاد رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ وہ جہنم میں نہیں جلے گا. تیفور بن عیسیٰ شامی ان کے بیٹے ہوئے جس کا نام رکھا گیا یزید. یہ ان کے ابو ہوئے تو یہ ہو گئے ابو یزید. کثرت استعمال سے ہو گیا با یزید. پتا چلا کہ انتقال ہوا آپ کا بستام میں تو تیفور بن عیسیٰ شامی سے با یزید بستامی ہو گئے. کتنی محنتیں کی. ہم کہاں گئے؟ ہم کہاں گئے؟ ہم تو یہی سوچتے رہ گئے کہ فلاں جگہ غیر مسلموں کی ایک میٹنگ چل رہی تھی اس میں کتنے لوگ مر گئے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کنبھ کے میلے میں کتنے لوگ مر گئے. ہم تفریح لے رہے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے دوستوں کے پاس حضور کی کیسی تعلیم پہنچ